سفید محل ایپیسوڈ 22۔ چاند کا زرق برق لباس پہنے دروازے میں کھڑی تھی۔ کامران تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ چاندکا کے رس بھرے ہونٹوں پر تبسم کھیل گیا۔ اس کے کنوارے بدن کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا۔ وہ چھم چھم کرتی کامران کی طرف بڑھی۔ دروازہ تو بند کر دو، کامران نے بے تابی سے کہا۔ او اچھا، یہ تو مجھے یاد ہی نہ رہا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹتی ہوئی بولی۔ ہاں بولو، کیوں پریشان ہو؟ پریشان؟ نہیں، اب تو نہیں، پہلے ضرور تھا، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے کیوں تھے؟ چاندکا نے پوچھا۔ چاندکا، کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ بستی والوں کی آنکھوں میں پھر سے روشنی آ جائے؟ کامران نے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ ہاں ہے، اور بہت آسان، چاندکا نے جواب دیا۔ کیا؟ بتاؤ جلدی، کامران بے قرار ہو گیا۔ میں تمہیں سرخ پانی دیے دیتی ہوں، سب کی آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ڈال دینا، چند لمحوں میں روشنی لوٹ آئے گی۔ ہاں، سرخ پانی کے ڈالتے ہی پہلے شدید تکلیف ہوگی، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک پڑ جائے گی، چاندکا نے بتایا۔ کہاں ہے وہ سرخ پانی؟ میرے ہاتھ میں سمجھو، میرے ایک اشارے پر سرخ پانی کی بوتل میرے ہاتھ پر حاضر ہو جائے گی، کہو تو دکھاؤں؟ نہیں نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں، میں اسے کہاں چھپاؤں گا، اور اگر نہیں چھپاؤں گا تو کیا بتاؤں گا کہ یہ بوتل کہاں سے آئی؟ کامران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پانی کی اس بوتل کو تمہاری گھوڑی کی پیٹھ پر بندھے سامان میں چھپا دوں؟ چاندکا نے پوچھا۔ وہاں سے تم نکال لینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو تم اب بے فکری سے آرام کرو، کھانا وانا کھا کر سرخ پانی کی بوتل کو اپنی گھوڑی کی پیٹھ سے کھول لینا۔ پہلا تجربہ خمنا کی بہن پر کرنا، پھر کچھ دیر میں بستی کے تمام لوگ خمنا کے گھر پر امڑ آئیں گے، انہیں روشنی دینا اور دعائیں لینا۔ دعائیں تو تمہیں ملنی چاہیے۔ دعائیں تمہیں ملیں یا مجھے، ایک ہی بات ہے، اصل میں ہم دونوں ایک ہیں، چاندکا نے شگفتگی سے کہا۔ یا میں نے غلط کہا؟ ہاں بالکل غلط کہا، ابھی میں ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھوں گا تو ایک ہونے کا مجدہ سنانے والے فوراً تنبیہوں پر اتر آئیں گے۔ کامران مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ یوں ہو جائے گا، توں ہو جائے گا۔ اب تم ہی کہو کہ اصل میں ہم کیا ہیں، ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ؟ کامران نے ہنس کر کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد چاندکا نے رخصت لی اور کامران نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کیا۔ چاندکا کے جانے کے بعد کامران بڑی بے فکری سے ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ خمنا کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، کامران اب اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ کامران فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب خمنا کی بہن خرسا ٹٹول ٹٹول کر برتن سمیٹنے لگی تو کامران نے فوراً اس کی مدد کی اور خمنا سے مخاطب ہو کر بولا۔ خمنا، میرے پاس ایک آنکھوں کی دعا ہے، اگر اجازت ہو تو تمہاری بہن کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھوں، شاید روشنی لوٹ آئے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، خمنا کی بجائے خرسا بولی۔ کامران تم فوراً اس دعا کو میری آنکھ میں ڈال کر دیکھو، میں راضی ہوں۔ اچھا تم ٹھہرو، میں دعا لے کر آتا ہوں۔ کامران یہ کہہ کر باہر نکلا۔
کامران کو دور ہی سے سرخ پانی کی بوتل ابلا کی پیٹھ پر بندھی دکھائی دے گئی۔ وہ دوڑ کر اپنی گھوڑی تک پہنچا اور جلدی جلدی اس بوتل کو چمڑے کی پیٹی سے کھولنے لگا۔ وہ واپس آیا تو اتنی دیر میں دسترخوان اٹھ چکا تھا اور خرسا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کامران کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ مل گئی دعا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کامران نے بوتل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم ذرا لیٹ جاؤ۔ خرسا فوراً ہی لیٹ گئی۔ کامران نے اس کی خوبصورت مگر بے نور آنکھوں میں بڑی احتیاط سے ایک قطرہ پانی ٹپکایا۔ دوا آنکھوں میں پڑتے ہی وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ یہ تکلیف چند لمحوں کی ہے، اسے برداشت کر جاؤ، پھر سکھ ہی سکھ ہے، کامران نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ خرسا کی بندھی ہوئی مٹھیاں کھلتی گئیں، چہرے کا تناؤ کم ہوتا گیا اور اس کا جسم دوبارہ اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ کامران کو قدرے سکون ہوا، خمنا کے چہرے پر بھی اطمینان پھیلنے لگا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کامران نے خرسا سے کہا، خرسا، آنکھیں کھولو۔ خرسا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی دنیا میں اجالا بکھر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پیارا بھائی خمنا کھڑا تھا۔ خرسا تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ خمنا، میں دیکھ سکتی ہوں۔ پھر خرسا نے کامران کے ہاتھ پکڑ لیے اور تشکر کے طور پر انہیں چومتی ہوئی بولی، معزز مہمان، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا جس کا چاندکا نے کہا تھا۔ خرسا نے پوری بستی میں اپنی بینائی لوٹنے کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ لوگ بادلوں کی طرح خمنا کے گھر پر امڑ پڑے۔ کامران نے ان سب کو ایک کتار بنانے کو کہا۔ لوگ اس کا حکم سنتے ہی فوراً ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ اس طرح یہ کتار دور تک چلی گئی۔ کامران نے بہت احتیاط سے ان کی آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ٹپکانا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کامران پر دعاؤں کی بارش ہونے لگی۔ جو بھی اٹھتا وہ پہلے اس کے عقیدت سے ہاتھ چومتا اور خوشی سے چومتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ بینائی لوٹتے ہی جو خوشی لوگوں کے چہروں پر دکھائی دیتی، اسے دیکھ کر کامران کے دل میں کلیاں سی چٹکنے لگتیں۔ خوشی کا یہ لمحہ اسے صدیوں پر محیط دکھائی دیتا۔ کامران، تم عظیم ہو، خمنا کہہ رہا تھا۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں جو دوسروں کو خوشی دے کر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تو لوگ دل دکھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ کامران کو ڈر تھا کہ کہیں سرخ پانی لوگوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت برا ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس بوتل میں تمام لوگ بخیر و خوبی نمٹ گئے۔ بستی کی اندھیری دنیا میں ایک دم بجلی سی کوند گئی۔ ہر طرف اجالا ہو گیا، اداسی ہوا ہوئی، ہر سو خوشیوں نے بسیرا کیا۔ بستی کے لوگوں سے خوشی نہیں سمٹ رہی تھی، وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ تب کامران کو اپنی آنکھیں یاد آئیں، اسے سائری دیوتا یاد آیا اور اس نے سوچا کہ انسان کے لیے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اس بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، سوچتے اس وقت ہیں جب ہم سے کچھ چھن جاتا ہے۔ کامران نے کھڑے کھڑے سائری دیوتا کا شکر ادا کیا۔ کامران، خرسا اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، ان لٹیروں سے یہ میرے گلے کا ہار بچ گیا تھا۔ اس وقت گھر میں اس سے قیمتی چیز موجود نہیں۔ میں یہ ہار تمہاری نظر کرتی ہوں، اسے قبول کر لو۔ کامران نے بستی کے کچھ اور لوگوں کو بھی نذرانے اٹھائے دیکھا جو خرسا کے پیچھے کھڑے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھو خرسا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کامران نے خرسا کے ہاتھ سے ہار لے لیا، اسے غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ خرسا اس کے سامنے سے ہٹتی،
کامران نے آگے بڑھ کر فوراً ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور بولا، نذرانہ دے کر میری خوشی برباد نہ کرو۔ اس جواب کے بعد کسی اور سوال کی گنجائش نہ تھی۔ لوگ خاموشی سے اپنے اپنے نذرانے واپس لے کر چل دیے۔ تب کامران کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پھول تھے اور وہ بھی واپس لوٹنے والوں میں سے تھا۔ اے لڑکے، کامران نے اس بچے کو آواز دی۔ بچے نے مڑ کر دیکھا تو کامران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ تمہارا نذرانہ قبول کیا جائے گا، لاؤ یہ پھول مجھے دے دو۔ کامران نے وہ پھول اس کے ہاتھ سے لے لیے اور جھک کر اس کے پھول سے رخساروں پر پیار کیا۔ بچے کی خوشی دو چند ہو گئی۔ اب شام ہو چلی تھی۔ مغرب میں لالی اور مشرق میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کامران نے ابلا کی پیٹھ سے سامان کھول کر اندر رکھا۔ وہ صبح سے ابھی تک بھوکی تھی، لیکن کیا مجال جو اس نے ذرا بھی شور مچایا ہو۔ کامران نے اس کے لیے چارے کا انتظام کیا، پانی کا ڈول رکھا اور پھر خمنا کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ خرسہ فوراً ہی ایک شمعدان اٹھا لائی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور بکھری زلفیں سنور چکی تھیں۔ شمعدان اس نے طاق پر رکھا۔ میں صرف رات تک کا مہمان ہوں۔ کامران دونوں سے مخاطب تھا۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دراصل ان ٹھگوں کی تلاش میں نکلا ہوں جنہوں نے اس علاقے میں تباہیاں مچا دی ہیں۔ ان تباہیوں کا ایک نمونہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اب بے قراری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ان ٹھگوں کو تہس نہس کرنے کا جنون اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اس وقت اجالا ہوتا تو میں ابھی تم لوگوں سے رخصت ہو جاتا۔ خرسہ اور خمنا نے ڈرتے ڈرتے اسے رکنے کی ایک مرتبہ اور درخواست کی۔ جب وہ نہ مانا تو دونوں بہن بھائی اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرنے لگے۔ بستی میں رات بھر جشن کی سی کیفیت رہی۔ ہر گھر میں چراغاں رہا، خوشیاں رقص کرتی رہیں، جبکہ کامران پاؤں پسارے اطمینان سے سوتا رہا۔ وقت سحر لوگ تھک تھک کر سونے لگے۔ تب وہ اٹھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی گھوڑی کو کسا اور خمنا اور خرسہ سے رخصت لے کر پو پھٹنے سے پہلے ہی بستی سے نکل کھڑا ہوا۔ خرسہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے مہمان کی اچھی طرح خدمت بھی نہ کر سکی۔ کاش وہ کر سکتی۔ بستی سے نکل کر کامران نے اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر لی اور ملجگی روشنی میں ابلا کو دوڑانے لگا، اس آسرے پر کہ شاید ٹھگوں سے کہیں ٹکراؤ ہو جائے۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد بھی اسے کوئی ٹھگ نہیں دکھائی دیا۔ راستے میں کوئی بستی بھی نہیں پڑی۔ دوپہر ہوتے ہی اس نے چند درختوں کے تلے ڈیرا ڈال دیا۔ ابلا کی لگام کھول کر اسے گھاس پھوس کھانے کے لیے آزاد کر دیا۔ کھانے پینے کی اگرچہ بہت سی اشیاء ان دونوں بہن بھائیوں نے ابلا کی پیٹھ پر لاد دی تھیں، لیکن اس وقت کامران کا جی تازہ گوشت کے لیے مچل رہا تھا۔ اس نے چند پرندوں کے شکار کرنے کی ٹھانی۔ ترکش سے تیر نکال کر اس نے کمان پر چڑھایا اور مطلوبہ پرندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اسے ایک چشمہ دکھائی دیا۔ چشمے کے کنارے چند آبی پرندے خوش فعلیوں میں مشغول تھے۔ کامران نے کمان سیدھی کی، تیر چلایا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا پڑا کہ اس کے ایک تیر نے 2 پرندوں کو گھائل کر ڈالا تھا۔ آگ پر بھونے ہوئے پرندوں نے بڑا لطف دیا۔ کامران نے دونوں پرندوں کو ہضم کر کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ایک لمبی ڈکار لی اور چشمے کی طرف پانی پینے چلا۔ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی پی کر اس پر خمار سا چڑھنے لگا۔ وہ وہیں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا سونے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ چند منٹ آرام کر کے اپنا سفر جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے وہ نیند پر قابو نہ پا سکا۔ سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے درخت کے پاس بے شمار شہد کی مکھیوں کو اڑتے دیکھا۔
پھر وہ تنے سے لپٹا ہوا کالا وجود بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ کامران تیر کی طرح اٹھا اور بھاگتا ہوا درخت سے خاصا دور جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے کمان سیدھی کی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کالا ریچھ درخت سے اتر کر کامران کے مزاج پوچھتا، کامران کے تیروں نے درخت پر ہی اس کا حال معلوم کر لیا۔ تیروں کی تاب نہ لا کر وہ دھاڑ سے زمین پر گرا اور مشتعل ہو کر 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ لمحے کامران کے لیے بڑے غنیمت تھے۔ اس نے سائیں سائیں 2-3 تیر چلا کر ریچھ کے پیٹ اور سینے کو زخمی کر دیا۔ اب ریچھ پر اپنے دشمن پر حملہ کرنا تو دور کی بات تھی، اسے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 2-4 قدم چل کر وہ تیورا کر گرا اور جہنم رسید ہوا۔ شہد کے رسیا اس ریچھ نے جانے کتنے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کو اجاڑا ہوگا۔ دوسروں کو دکھ دینے والا اب تمام دکھوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ کامران نے اس کے جسم سے اپنے تیر نکالے، چشمے پر دھوئے اور ترکش میں ڈال کر ابلا کی تلاش میں واپس آیا۔ ابلا اسے جلد ہی مل گئی۔ کامران نے اس کے نزدیک جا کر اس کے چمکیلے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولا، چلو بیٹا اب چلیں۔ ابلا نے فوراً گھاس سے اپنا منہ اٹھا لیا اور کامران کی طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلانے لگی۔ کامران نے اس کے منہ میں لگام دی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دونوں ہی تازہ دم تھے، سوار بھی اور سواری بھی، اور راستہ بھی ہموار تھا، اس لیے دونوں ہوا سے باتیں کرتے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ سپہر تک راستے کی ہمواری ختم ہو گئی۔ اب پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ پوری رفتار سے بھاگنا ابلا کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ کامران بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی گھوڑی کو بلا وجہ بھگا کر اس کی ٹانگیں تڑوائی جائیں، لہٰذا کامران نے ابلا کو 2 گامہ پر ڈال دیا۔ کامران ابلا کی پیٹھ پر اچھلتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے چیخ سنائی دی۔ یہ ایک نسوانی چیخ تھی اور کہیں نزدیک سے ہی آئی تھی۔ اس نے چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے درختوں کے جھنڈ کی طرف ابلا کو دوڑا دیا۔ چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جیسے کسی درندے نے اس عورت کو پکڑ رکھا ہو۔ کامران نے ابلا کی پیٹھ سے چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا جائے واردات پر پہنچا تو اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ ایک ریچھ پورا اور خونخوار ایک نازک اندام لڑکی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے تیز پنجے اس کا لباس پھاڑے جا رہے تھے اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، دہائی دے رہی تھی۔ کامران نے بڑی پھرتی سے کمان سیدھی کی، اس پر تیر چڑھایا، لیکن وہ تیر چلانے کی حالت میں نہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ اس حالت میں تیر چلا کر وہ لڑکی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تب کامران نے اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کیں اور کچھ پتھر اٹھا اٹھا کر اس کی طرف اچھالے۔ خلوت میں کسی اور کو مخل ہوتا دیکھ کر ریچھ نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ کامران کو گردن موڑ کر ایک نظر دیکھا اور پھر اچھلتا ہوا تیزی سے سامنے کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کامران نے تیر چلانا بھی چاہا، لیکن وہ لڑکی سامنے آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کامران کی طرف آئی اور کامران سے لپٹ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ کامران نے اس خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی کو اپنے سے الگ کیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، گھبراؤ مت، میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لڑکی نے یہ سن کر کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لب ہل کر رہ گئے، آواز سنائی نہ دی۔ تم اکیلی اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ تب لڑکی نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بولنے سے قاصر ہے۔ اوہ! کامران اداس ہو گیا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ کامران نے اشارے سے پوچھا۔ لڑکی نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ پہاڑی کے اس پار۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ تب لڑکی نے زور زور سے انکار میں گردن ہلائی اور اشارے سے بتایا کہ ریچھ اب جا چکا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، میں آسانی سے چلی جاؤں گی۔ کامران کو لڑکی کی ہمت پر حیرت ہوئی، لیکن اس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسے اس کی راہ پر ڈال کر واپس آیا۔
واپس آیا تو اسے ابلا آس پاس دکھائی نہ دی۔ ابلا کہاں گئی؟ کامران سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے منہ پر لگام چڑھی تھی، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی تھی کہ چارے کی تلاش میں ادھر ادھر چلی جاتی۔ اسے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کہیں لمبی نکل جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ کامران نے آس پاس کا علاقہ چھان مارا، چپا چپا دیکھ ڈالا، لیکن ابلا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تب کامران اس پہاڑی پر چڑھنے لگا جس طرف اس لڑکی نے اپنی بستی بتائی تھی۔ وہ پہاڑی زیادہ اونچی نہ تھی، وہ جلد ہی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس نے جلدی جلدی میدان میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو کہیں دور اس کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا۔ ابلا کی لگام کسی آدمی کے ہاتھ میں تھی، اور اس آدمی کے برابر وہ لڑکی تھی جس پر ریچھ نے حملہ کر دیا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ ریچھ بھی تھا جس نے حملہ کر کے اس کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ اس ہوش ربا منظر کو دیکھ کر کامران کے ہوش اڑ گئے۔ جن کے قصے سنے تھے وہ بازیگر اس کے سامنے تھے اور اس کے ساتھ زبردست ہاتھ کر گئے تھے۔ کامران کو اچانک طیش آ گیا۔ اس نے کمان سیدھی کی اور تیر چلانے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ انہیں مارنا نہیں چاہیے۔ ان کا تعاقب کر کے ان ٹھگوں کی بستی کا پتہ چلانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے تیر کمان سے نکال لیا اور کندھے پر کمان ڈال کر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ وہ بڑی پھرتی سے نیچے اتر رہا تھا اور اس نے اس ٹھگوں کے جوڑے کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ ابلا کی وجہ سے ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، وہ چلتے چلتے رک جاتی تھی۔ تب وہ آدمی آگے سے اس کی لگام کھینچتا اور وہ لڑکی ابلا کی پیٹھ پر ڈنڈی مارتی تو ابلا پھر سے چلنے لگتی۔ کامران جب پہاڑی سے اتر کر میدان میں پہنچا تو وہ میدان پار کر کے درختوں کے جھنڈوں میں غائب ہو رہے تھے۔ کامران نے دوڑ لگانا شروع کر دی تاکہ وہ جلد سے جلد ان کے نزدیک پہنچ جائے۔ میدان پار کرتے ہی دشوار گزار راستہ شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگ ایک بے حد تنگ پگڈنڈی سے گزر رہے تھے۔ نیچے گہری کھائی تھی اور اوپر بلند پہاڑ، درمیان میں ہاتھ پر چوڑا راستہ کہ ذرا بھی پاؤں پھسلے تو آدمی سیدھا گہری کھائی میں جا گرے اور ہر دکھ سے آزاد ہو جائے۔ سب سے آگے مرد تھا، اس کے پیچھے ابلا، اس کے پیچھے لڑکی اور لڑکی کے پیچھے ریچھ۔ وہ آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پل صراط پار کر کے قدرے چوڑا راستہ شروع ہو گیا، اتنا چوڑا کہ ابلا اور وہ مرد، لڑکی اور ریچھ اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کامران بڑے اطمینان سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ گھوڑی ہاتھ لگنے کی خوشی انہیں کچھ ضرورت سے زیادہ تھی کہ ایک بار بھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ویسے کامران نے اپنے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ مڑ کر دیکھنے پر وہ بآسانی درختوں کی اوٹ میں جا سکتا تھا۔ یہ تعاقب سورج ڈوبنے تک جاری رہا۔ آخر ٹھگوں کا جوڑا مختلف پیچدار اور خطرناک راستوں سے گزرتا ہوا ایک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ کامران جب سرنگ میں داخل ہوا تو اسے سامنے سے روشنی دکھائی دی۔ یہ سرنگ زیادہ لمبی نہ تھی، سرنگ خالی تھی۔ اس نے دوڑ کر سرنگ پار کی تو وہ ٹھگوں کا جوڑا بائیں جانب سے اسے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ کامران نے ملجگی روشنی میں دور تک چونپڑیاں ہی چونپڑیاں دیکھیں۔ وہ ٹھگوں کی بستی میں آ پہنچا تھا، ان ٹھگوں کی بستی میں جن کے ظلم دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کامران نے ابھی چند قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ اس پر کسی نے کمبل ڈال دیا تھا اور اب کوئی اسے کندھے پر ڈالے دوڑا جا رہا تھا۔ کامران اگر چاہتا تو مزاحمت کر کے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے فی الحال خاموشی بہتر جانی اور خود کو دریا کے بہاؤ پر ڈال دیا۔ وہ 4 ٹھگ تھے۔ ایک لمبے چوڑے ٹھگ نے کامران کو اٹھا رکھا تھا، باقی 3 اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد وہ ایک بڑی سی جھونپڑی کے سامنے رک گئے۔ یہ جھونپڑی ایک اونچے چبوترے پر بنی ہوئی تھی اور خاصی لمبی چوڑی تھی۔ لکڑی کا دروازہ کھول کر وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔
اس لمبے چوڑے ٹھگ نے کامران کو اوپر ہی سے فرش پر پھینک دیا اور وہ چاروں اس کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ کامران نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹانے کی کوشش کی لیکن فوراً ہی ایک کڑکدار آواز سنائی دی، خبردار جو کمبل کھولنے کی کوشش کی۔ کامران نے بڑی فرما برداری سے ان کا کہنا مان لیا اور کمبل اچھی طرح اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ تب ایک بھاری مونچھوں اور سرخ و سفید چہرے والا آدمی اندر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا حقہ تھا۔ وہ حقہ گڑگڑاتا چلا آ رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے کمبل سے لپٹے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا تو اس کی بھاری مونچھوں کے نیچے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا لائے ہو میرے بچوں؟ سردار سمبا، یہ ریچھ ہمارے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں؟ بھاری مونچھوں والے سردار سمبا نے حیرت سے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ ذرا اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے سر سے کمبل اٹھاتا، کامران نے خود ہی اپنے سر سے کمبل اتار پھینکا اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سردار سمبا نے کامران کو بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کامران نے ٹھگوں کے سردار کا چہرہ دیکھا تو اسے وہ راجہ یاد آ گیا جو سوداگروں کو لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ اسے وہ بڑا پروہت یاد آیا جس نے سورج گرہن دکھا کر پوری بستی کو اندھا اور انہیں کنگال کر دیا تھا۔ تو یہ ہے وہ ظالم جس نے دور دور تک اپنے ظلم کے قصے پھیلائے ہوئے ہیں۔ سردار سمبا نے حقے کا ایک گہرا کش لے کر اس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا جس نے کامران پر کمبل ڈالا تھا اور بولا، یہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں، کامران بولا۔ ہاں کہو، سردار سمبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ویسے اتنا جان لو کہ اس بستی میں غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جاتا ہے یا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم میٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اب بولو تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے آدمیوں کے ذریعے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے آدمیوں نے میری گھوڑی اڑا لی ہے، میں ان کا پیچھا کرتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ کامران نے حقیقت حال بیان کی، اور اب تم سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ مجھے میری گھوڑی واپس دلائی جائے۔ میں ایک غریب مسافر ہوں، اگر مجھے گھوڑی نہ ملی تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ یہ سن کر سردار سمبا کو جلال آ گیا۔ اس نے اس لمبے چوڑے آدمی سے کہا، انہیں بلاؤ، کم بختوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں۔ وہ لمبا چوڑا آدمی فوراً ہی جھونپڑی سے نکل گیا۔ کمبل اوڑھ لو اور اس کونے میں بیٹھ جاؤ، سردار سمبا نے کامران کو حکم دیا۔ کامران نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ جھونپڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے حقے کی آواز ضرور آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کامران نے کمبل کی اوٹ سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں جنہوں نے اس کی گھوڑی اڑائی تھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آج تم لوگوں نے کیا کارنامہ کیا جو اتنے ہنستے ہنستے آ رہے ہو؟ سردار سمبا نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ سردار، ہم لوگ شہد اکٹھا کرنے نکلے تھے کہ اچانک ایک شکار پھنس گیا۔ ہم نے اس کی گھوڑی اڑا لی، اس آدمی نے بڑے فخر سے کہا۔ جس کی گھوڑی تھی وہ کہاں گیا؟ وہ جنگل میں بھٹکتا ہوگا اور ہمیں یاد کرتا ہوگا، اس مرتبہ لڑکی بولی۔ اچھا ذرا اپنے پیچھے دیکھو، سردار سمبا نے کہا۔ نوجوان ذرا کمبل ہٹاؤ۔ کامران کمبل اتار کر کھڑا ہوا تو ان دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ بے وقوفو، یہ تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، کیا شکار کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ سردار سمبا کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ دونوں فوراً سردار کے قدموں میں گر گئے
اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سردار سمبا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سردار سمبا، صرف ایک دفعہ معاف کر دو، آئندہ زندگی بھر ایسی بھول نہیں ہوگی۔ وہ دونوں گڑ گڑائے۔ شوکی، سردار سمبا اس لمبے چوڑے آدمی سے مخاطب تھا، جاؤ ان دونوں کو تمباکو کھلانے کا انتظام کرو۔ سردار سمبا کا حکم سنتے ہی دونوں کے چہروں پر زردی پھیل گئی۔ چند لمحوں کے لیے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کے ہونٹوں پر لرزش تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن قوت گویائی ساتھ نہ دے رہی ہو۔